عطا فرمائی ہے. وہ کسی قوم کو کتاب نہیں ملی ہے کہ ایک لفظ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دیتی ہے. رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، ایک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر جو حافظ قرآن ہوگا کیا بات ہے، کیا شان ہے اس کی. ہاں جی. اور پھر جس کے خود عالم ہو یا اولاد عالم ہوگی، رشتہ دار عالم ہوں گے، جس نے اس قرآن کے ساتھ یاری لا لی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایمان نہیں لائے، ہم کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم غیروں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بت جو تھا اس کو خدا بنایا ہوا تھا. اس کو ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں، جا کے سجدہ کرتے ہیں، چوک میں کھڑا کیا ہوا تھا. ایک دن ہم گئے تو ہمارا خدا غائب ہے. ہم نے دیکھا کہ خدا غائب ہے، اعلانات کروائے، اشتہار لگائے، تلاش کیا، پتہ چلا کہ علاقے میں جو ہے نا ایک جگہ پہ پانی لگا ہوا ہے فصلوں میں، ہمارا خدا جو ہے وہ بت جو ہے وہاں گرا ہوا ہے. ہم نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد صاف ستھرا کیا، دھویا، دھونے کے بعد غسل دلایا، غسل دینے کے بعد پھر چوک میں کھڑا کر دیا. 2-3 دن تک ہم اس کی عبادت کرتے رہے، سجدہ کرتے رہے. 2-3 دن کے بعد پھر پتہ چلا کہ ہمارا خدا غائب ہو گیا. پھر ہم نے اعلانات کروائے کہ ہمارا ایک عدد جو خدا ہے وہ غائب ہو گیا، اگر کسی کو ملا ہو، کسی نے دیکھا ہو تو ہم تک وہ پیغام پہنچا دے. پتہ چلا کہ بستی سے ایک باہر جو ہے تالاب ہے جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے، گندا پانی. فرمایا کہ اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے. ہم وہاں گئے، اپنے خدا کو نکالا، نکالنے کے بعد اس کو غسل دیا. غسل دینے کے بعد کچھ لوگوں کا اعتقاد ٹوٹ گیا کہ جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اوروں کی کیسے حفاظت کرے گا. فرمایا کہ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، کچھ لوگوں نے کلمہ نہ پڑھا. پھر اس کی عبادت شروع ہو گئی. 2-4 دن گزرے، پتہ چلا ہمارا خدا پھر غائب ہو گیا. پھر اعلانات ہوئے، پتہ چلا کسی نے بتایا، میاں انور صاحب کسی نے بتایا کہ چوک کے ایک سائڈ پر محلے میں اسی بستی میں کچرا پڑا ہے. فرمایا کہ آپ کا خدا جو ہے وہاں الٹا لٹکا ہوا ہے، الٹا پڑا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ہم دوڑ کے گئے اپنے خدا کو اٹھانے کے لیے تو کیا دیکھا ہے، وہ گند کے اوپر پڑا ہے، اس کا سر نیچے ہے، پاؤں اوپر ہے. ایک کتا ٹانگ اٹھا کے اس کے منہ میں پیشاب کر رہا تھا. ہم نے کہا وہ خدا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ غیروں کی مدد کیسے کرے گا. ہمارا اعتقاد ٹوٹ گیا اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو گئے. قرآن نے بتایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. محترم دوستوں بزرگوں، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کے اندر رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، ساری رات گزر جاتی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت میں مصروف ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں. اللہ کی شان معارف القرآن میں لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفار مکہ جو ہے رات کے وقت آقا مدنی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سنا کرتے تھے. کفار مکہ. اور کون کفار مکہ؟ ابو جہل، اخنس بن شریک اور ابو سفیان. یہ 3 سردار تھے مکہ کے، کافروں کے سردار تھے، بڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اونچی آواز سے. ابو جہل اپنے گھر سے اٹھتا ہے، اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے اور آ کے اللہ کا قرآن سنتا ہے، آ کے قرآن سن رہا ہے. ابو سفیان آ جاتا ہے، اخنس بن شریک آ جاتا ہے. استاد یہ تینوں حضرات اللہ کے نبی کا قرآن سن رہے ہیں، لیکن کسی کو آپس ان کو پتہ نہیں تھا کہ اخنس بن شریک بھی آیا ہوا ہے، یا ابو جہل بھی آیا ہوا ہے، یا ابو سفیان بھی آیا ہوا ہے.
قرآن سن رہے ساری رات گزر گئی. صبح تہجد کے وقت جو ہے اپنے اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل فرمائی ہے, قرآن پاک کی تلاوت بند ہوتی ہے. یہ تینوں سردار جو ہے جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو آگے چوک میں ملاقات ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جب چوک میں ملاقات ہوتی ہے, اخرس بن شریح نے پوچھا ابو جہل کہاں سے آ رہا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے آپ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہاں سے آ رہا؟ وہ کہتے ہیں سچ پوچھتے ہو تو یہ بات ہے کہ ہم قریب سے گزرے ہیں تو محمد رسول اللہ کا قرآن سنا ہے تو اس نے دل کے اندر سکون ایسا پیدا کیا ہے کہ ساری رات گزر گئی ہے, ہم اللہ کا قرآن سنتے رہے ہیں, ہماری رات گزر گئی, ہمیں نیند کی پرواہ نہیں تھی. سبحان اللہ. اخرس بن شریح کہتا ہے میں بھی قرآن سن رہا تھا. ابو جہل کہتا ہے میں بھی قرآن سن رہا تھا. ابو سفیان کہتا ہے میں بھی قرآن سن رہا تھا. انہوں نے آپس میں تہیہ کیا کہ اگر ہم سردار ہو کے قرآن سنیں گے تو پھر ہماری جو قوم ہے کمزور کافر ہیں وہ تو بدرجہ اولا آ کے قرآن سنیں گے, اس لیے آئندہ نہیں کریں گے. لیکن اگلی رات آئی, قرآن کی تڑپ بھی ایسی تھی اور رسول اللہ کی زبان ہو, عرب کا میدان ہو, رب کا فرمان ہو. سبحان اللہ, کیا مزے ہیں. فرمایا کہ عرب کے میدان کے اندر اللہ کا کلام ہے, مصطفیٰ کی زبان سے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. فرمایا کہ پھر کافروں کے سردار آ جاتے ہیں. فرمایا کہ آتے ہیں اور پھر کسی کو ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہے کہ دوسرا سردار بھی آیا ہوا ہے. ساری رات قرآن سنتے رہے, صبح ہوئی ہے, اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ سارے سرداروں نے رات کے وقت اللہ کے نبی کا قرآن سنا ہے. ایسے رات گزر گئی. جب رات گزری پھر صبح کے وقت ایک دوسرے کو لان تان کیا, ایک دوسرے کو تنبیہ کی, آئندہ رات نہیں آئیں گے. لیکن قرآن کی کشش ایسی تھی, یہ وہ قرآن ہے ہدی للناس جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. لیکن وہ جو تڑپ کے دیکھے اس کے اندر تڑپ پیدا ہوگی. تیسری رات کو پھر ابو جہل بھی آ جاتا ہے, اخرس بن شریح بھی آ جاتا ہے, ابو سفیان بھی آ جاتے ہیں. ساری رات رسول اللہ کا قرآن سنا اور صبح تہجد کے وقت اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر ملاقات ہو جاتی ہے. آپس میں ملاقات ہوئی تو پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا, یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں, مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے, فرمایا کہ صبح کے وقت جو ہے ابو سفیان نے اپنی لاٹھی اٹھا لی, ابو جہل کے دروازے پر گیا, بتا محمد الرسول اللہ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں؟ ابو جہل کہتا ہے سچ بات تو یہی ہے کہ وہ حق پر ہیں, وہ سچ پر ہیں, لیکن ہم سردار ہونے کے ناطے اگر ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں تو پھر ہم غلامی کریں گے ان کی, اس لیے ہم بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے محترم دوست بزرگوں, اب انسان کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے, چاہت پیدا ہوتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت کے راستے آسان کر دیتا ہے. یہ قرآن جو ہدایت کا ذریعہ ہے, یہ بخشش کا ذریعہ ہے. آج ایسا مبارک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. پورا مہینہ انسان نے روزے رکھے ہیں, تراویح پڑھی ہے, ذکر اذکار کیا ہے, اعتکاف کیا ہے. اعتکاف کی ایسی عبادت تھی وہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور ایک دن کا جو اعتکاف کرتا ہے اللہ کے گھر کا, اللہ پاک فرمایا کہ اس کو جہنم سے فرمایا کہ 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں. اور ایک خندق جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک کتنی بڑی خندق ہے, 3 خندقیں ایک دن کی برکت سے دور کر دیتے ہیں. کتنا جہنم سے دور ہو گیا. جس سے بات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا